دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظا وقائد وناصر ودلیل وعینا وتتسکنہ ورزقاتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد۔ دعا ہے رحیم رحمان اللہ بانی مجلس دا اے پرخلوص اہتمام لنگر نیاز خرچ خراجات اپنی پاک بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ دعا ہے میرا مالک خالق اس پاک ذکر دے صدقہ ماسٹر رانا بابر علی دی درجات بلند فرما۔ اس نگری تے 5/12/14 دا کرم فرما۔ جڑے مقروض نے غیبانہ رزق عطا فرما، جڑے بے اولاد نے اولاد نرینہ عطا فرما، جنہاں نو دھیاں دتیاں نہیں انہاں دی دھیاں دے پردے محفوظ فرما۔ جڑے کربلا دا زوار بننا چاہتا ہے میرا مولا انہوں کربلا دی زواری نصیب فرما، بلکہ 14 دا زوار بنا، کعبے دا حاجی بنا، اور سانو ساریاں نو راہ حقہ تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ یا علی آکھن دی توفیق عطا فرما، علی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ ساریاں دعاواں دی کو دعا ساڑھے باہر میں آقا امام زمانہ بادشاہ دا جلد جلد ظہور فرما۔ جیندہ جیندہ دل باہر میں دا ظہور جلد ہوئے بلند صلوات۔ اجازت ہے سید اوکری نعرہ تکبیر انج نہیں اللہ علی دا بھی خالق کے بلند دواز دینا نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ مولا مشکل کشا انگشتری عرش مولا دنگین حسنین شریفین دنانے دا نام بلند ترواز دن ارچاؤ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مل کے نعرہ حیدری یا علی مولا مشکل کشا شیر خدا اللہ دا ولی کعبے دا گہر زہرا دا شہر جبریل دا استاد رسول دا داماد اللہ دا خانہ زاد کل نبیان دی لاج معاشر دے ہائی کورٹ دا سب تو اچھا جج بلکہ ولایت دا پہلا والی آسمان امامت دا پہلا چان اے نام منن آنے دا بھی مشکل کشا ہے۔ بولو تے صحیح نا سارے صحبان نو دعوت دے کے آدھا ہے کہ ہو جا نعرہ لگاؤ جڑے مومن باہر کھڑے نوی پنڈال ہی تشریف لے آن مل کے نعرہ حیدری۔ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اللہ مقام ہو بھائی جانوں نے ایک بڑی سونی گل کی تھی، انہوں نے فرمایا خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پچھے نہیں رہنا، بندہ نہیں بندے دا عقیدہ بول دا ہے۔ اس علاقے چ میرا پہلا چانس سے ممبر تے ڈیوٹی دے رہے ہیں، تھوڑے سارے کو دعا لینا واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ انہیں ایک بڑی سونی گل کی تھی ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پیچھے نہیں رہنا، بندہ نہیں بندے دا عقیدہ بول دے۔ میں آدھا پہ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ بسم اللہ کراں، ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ ارے ابو طالب کے بیٹے کی محبت ساتھ لیتا جا، پھر خدا تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
الرحیم بلند صلوات الحمد خلق كل شيء فقدره تقديرا محمد عربی ذات بلند صلوات الصلاة حبیب الذی کان نبیا و آدم بین الماء والطین دبرہ تدبیرا علی بادشاہ ذات بلند صلوات وکالا إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات وعلى وصيه سید دارین اول اسنین ضربت علیاً یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری دنیا 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 میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی بولو نصیب ہے ملے گر خدا کو تو گھر مرتضیٰ کا پوچھ کیوں یہ گھر تو خدا کے صحن کے بالکل قریب ہے نعرہ حیدری ایک شعر قصیدے دا سناواں جناب نو اگر اجازت ہوئے مزاج ملاؤ تے خیبر دا میدان مولا علی نے خیبر دا دروازہ پٹیا سید زادہ نجومی مارا بنوا دا ایک ہی ہو گیا اس آکھا جی دوڑا بوہ پٹی گیا ہے بولو تے صحیح نہ یار توڑا بوہ پٹی گیا اس اتاں وے کہ اس آکھا یار اجے تھلے نہیں آیا اس آکھا کمیاں دے نہیں سیدان دے ہاتھ لگے نے کیا کہنے جیڑا مولا علی اور مرحب قریب آئے مارا باکھیا میں نو سارا خیبر جاندہ ہے مولا کیا تینو خیبر جاندہ ہے آ میں تینو دسا میں نو کون کون جاندہ ہے اجازت قصیدہ سناواں تینو جاندہ ہے خیبر ضرور اوے میں نو سارا جگ جان دے بسم اللہ کرام تینو جان دائے خیبر ضرور اوے میں نو سارا جگ جان دے اللہ میرے اتے پڑھ دے درود اوے مینوں سارا جگ جان دے تینوں جان دے خیبر ضرور
مولا فرمایا تیری ماں تینوں ایک گل سمجھائی ہے نا؟ اس آخیا جی مینوں پتہ نہیں۔ مولا فرمایا میں اول الامر امام ہاں، آ تینوں میں دساں، تیری ماں نے تینوں سمجھایا نہیں، سمجھایا نہیں، کوئی حیدر دے سامنے آیا نہیں، آیا نہیں، جے نہ دسے پھر مر سے ضرور، ہوئے مینوں سارا جگ جان دے، تینوں جان دے خیبر ضرور، نعرہ حیدری۔ آخری شعر اس تو بعد ایک بند تے طالب دعا سید زادے نو ممبر دیاں، کیونکہ زیادہ دیر ادب اجازت نہیں دیندا، سید ہے ممبر دا وارث ہے، ذکر دا وارث ہے۔ شعر سناواں، صلوات تلاوت فرماؤ۔ مولا فرمایا ٹر جا، معافی مانگ لے، نبیاں دا سلطان ہے تینوں معاف کرسی، کلمہ پڑھ لیا۔ اس آخیا مر سکدا جا نہیں سکدا۔ مولا فرمایا چلا جا نہیں تے بڑا پچھتاویں گا، پچھتاویں گا، میرے حملے نو کیویں تو پچھاویں گا، پچھاویں گا، میرا جلوہ نہیں سانگا کو تور۔ میں بسم اللہ کراں، ہوئے مینوں سارا جگ جان دے، تینوں جان دے خیبر ضرور، صلوات۔ بس میرے حصے دا فضائل ہو گیا، ایکو دو ایک بند طالب دعا تھوڑے جگر چ رہ گیا، سارے دن دا رون بن ویسی۔ 53 چوکن مولا دھڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے۔ شام شہر دہلی 8 بازار دے بابے، میں بسم اللہ کرا، ایک ساتھ والا دروازہ ہے وہ جتھے ظلمان دا کرندہ سے، نہیں لائق شام شریف دے عصری بندے اندہ ہے ماحول خراب رو کے آدھیے میں کھڑ بازار رچ دے دی پیاں پہ پیننی لوگ شراب۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ بیٹھے یہ زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اب آپ کے سامنے حماد علی اکبر شاعر اہل بیت، نفیس الذاکرین، سید الذاکرین، جناب ذاکر سید حیدر علی رضوی صاحب آپ گجرانوالہ فضائل و مصائب محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد کی ذات پہ۔ یا سیدہ دعائے طلوع شمس محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا بعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ اپنے اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے کوشش کریں صلوات مل کر سارے احباب بلند آواز میں تلاوت فرمائیں۔ یقیناً زحمت ہوگی، لیکن اگر یہ بکھرا ماحول میرے جوان کچھ مجھے سمیٹ دیں، کافی ڈھیر ساری جگہ ہے، جو جوان بیٹھے ہیں اگر وہ صلوات کی گونج میں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو بہترین سلسلہ بن جائے۔ جو باہر بیٹھے ہیں، جو جوان زحمت نہ سمجھیں، اندر ڈھیر ساری جگہ ہے، اسلوب عزاداری ہیں یہ، جو بندہ یہ بات محسوس کرے اور اپنی اسے زحمت نہ سمجھے تو درود کی گونج میں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے تاکہ باقاعدہ ذکر عمل کیا جائے۔ ڈھیر شکر گزار ہوں جی۔ آل محمد سے مانگنے کے لمحے جتنے بیٹھے ہیں کوشش کرنا آمین کی زحمت سارے کرنا۔ دعا ہے کہ مالک اس عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد کی نالین پاک کا صدقہ ہر بیمار کو شفا یابی عطا فرمائے۔ جو مومنین جو مومنات آج کی صف انتظار اور صف غم میں اپنے دل میں جو نیک جائز حاجات لے کر حاضر ہوئے ہیں، مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے شر پسند عناصر سے محفوظ فرما۔ کافی سارے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں جو شاید کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہو کے ابھی تک آمین نہیں کہہ سکے۔ جو بندہ ذہنی طور پر حسین کے ذکر میں تشریف لا چکا ہے، ایک لمحے کے لیے خود سے ہچکچاہٹ کو دور کرے۔ مشکل دعا ہے، کوشش کرنا آمین سارے میرے احباب بلند آواز میں کہے گا۔ مالک آپ کی اس بار روحانیت صف انتظار میں جو لوگ خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں، شہزاد علی اصغر کے جھولے کا صدقہ خالی جھولیوں میں ماتمی بیٹے اور پردہ دار بیٹیاں عطا فرما۔ آمین میرے لیے نہیں کہنا، آمین اپنے لیے کہنا ہے۔ جتنی تڑپ ہو، جتنی حسرت ہو، اتنی بلند آمین سارے احباب کہہ دیجیے گا۔ مالک مجھ حقیر سمیت ہم تمام ماتمیوں کو جلد از جلد کربلا و شام میں سجدہ نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی، وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم مجتہد اعظم سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرما۔ چلیں، جسے صلوات نہیں آتی اس کی شرعی مجبوری ہے، جو پڑھ سکتا ہے وہ بلند آواز میں پڑھے۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے؟ برادران آپ دیکھیں میری طرف، آپ اجازت دیتے ہیں میں نوکری کا آغاز کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین صلوات۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ کوشش کر کے سارے احباب غدیر کی یاد کو تازہ کرنا، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کی ذات پر مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں۔ کوشش کریں کہ صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی سارے احباب کے دلوں میں کربلا جانے کی خواہش ہے۔ اجازت دینے کے بعد نوکری کا آغاز کر رہا ہوں۔ امام حسین کے ڈھیر عزت دار عزادار صف انتظار پر تشریف فرمائیں۔ آپ دیکھیں مجھے، احباب آپ آگے بیٹھے ہیں، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر میرا بھی دھیان ہٹے گا۔ آپ دیکھیں مجھے، 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، پھر آپ کا مزاج جس قدر خوبصورت بنا میں کوشش کر کے محنت کر کے الفاظ آپ کے کشکول میں رکھتا جاؤں گا۔ جتنی دعا آپ مجھے جوان دے سکے میں آپ کی دعا سمیٹتا سمیٹتا اپنے اگلے سفر پر چلوں گا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور محرم اور سفر کا ایک طویل دورانیہ طے کر کے ہم ربیع الاول کے اختتام تک پہنچے ہیں۔ 2 مہینے دن رات حسین کا ذکر کرتے رہے، حسین کا ذکر سنتے رہے۔ پھر جب یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا تو ربیع الاول کے مہینوں میں نعتیں ہم نے بھی پڑھی،
नाते हमारे भाई भी पढ़ते रहे। 2 महीने हुसैन का ज़िक्र, पूरा महीना मोहम्मद का ज़िक्र, ये सब चीज़ों को जब मैंने मारिफत की ऐनक लगा कर देखा तो एक मिसरा मेरे करीब आया। मिसरा पढ़ रहा हूँ और इसी पे फैसला हो जाएगा मैंने कितनी नौकरी करनी है। ऐसे करके दाद लूँ तो मेरा कमाल है। लफ्ज़ आपके हवाले करता हूँ, लफ्ज़ के वज़न पर बोलो तो हैदर रिज़वी तुम्हें सलाम करेगा। मुहर्रम सफ़र में हुसैन का ज़िक्र, पूरा रबीउल अव्वल मोहम्मद का ज़िक्र सुन सुन के कर के मैं इस नतीजे तक पहुँचा हूँ। क्या नतीजा है? दुनिया वालों आओ सुनो, शिया कौम का नुमाइंदा मिंबर पे खड़ा होके कह रहा है एक जैसे हैं मुस्तफ़ा व हुसैन। जो नहीं बोला उस बंदे ने कंजूसी की है, जो नहीं बोला उसने कंजूसी की है। इससे आसान मैं कर ही नहीं सकता था। मैंने कहा एक जैसे हैं मुस्तफ़ा और हुसैन। नतीजा आपके हवाले करूंगा और फिर फैसला हो जाएगा मुझे कितनी नौकरी करनी है। जो है बाप पीछे मैं ढेर मुतमईन खड़ा पढ़ रहा हूँ कि मैं अपने घर में पढ़ा हूँ और ये मेरे बरादरान, मेरे अपने लोग बैठे हुए हैं। ना मैं डरा हुआ हूँ, ना मैं घबराया हुआ हूँ। आपके चेहरों पे मेरी नज़र, मेरे चेहरे पे आपकी नज़र। चौथे मिसरे में एक फ़ैसला करना चाहता हूँ। बात यहाँ से निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। दुनिया वालों सुनो, बात शिया कौम का नुमाइंदा मेंबर हुसैन पर खड़ा होकर कहीं छुप कर नहीं कह रहा, लाउड स्पीकर पर खड़ा होकर कह रहा। बाहर वाले लोग भी शामिल हो जाएंगे तो आने का मकसद पूरा हो जाएगा। एक जैसे हैं मुस्तफ़ा व हुसैन, खुद शाहे मशरिकैन कहते हैं। ओ दुनिया वालों, तुम जिसे या रसूल कहते हो, हम उसे या हुसैन कहते हैं। ये हाज़र ये हुसैन से मसको, बोलती आवाज़ें करबला में बुलंद हो, या अली या अली या अली या अली। एक जैसे हैं मुस्तफ़ा व हुसैन, या अली या अली या अली। एक जैसे हैं मुस्तफ़ा व हुसैन, खुद शाहे मशरिकैन कहते हैं। तुम जिसे या रसूल कहते हो, हम उसे या हुसैन कहते हैं। बड़ा खूबसूरत सा एक माहौल हो गया। और अगर आप मुझे इजाज़त दें और एक दर्जा सिर्फ मंजिल बुलंद करें, बोलना आपने, मैंने दाद जितनी भी नौकरी करूं दाद आपसे मांगनी नहीं। आप सिर्फ तवज्जो से मुझे देखते रहें। जो मैं पैगाम लेकर आया हूँ, हमारी मजालिस का मकसद दाद नहीं होता, पैगाम होता है। जो पैगाम मैं अपने दिल में लेकर आया हूँ, मैं कोशिश करता हूँ पैगाम आप तक पहुँच जाए और मेरे सफ़र करके आने का मकसद पूरा हो जाए। 4 मिसरे हैं तसद्दुक़, मैंने गालिबन रात को दूसरी दफ़ा पढ़े हैं और मिसरे बड़े मेरे करीब हैं। रबीउल अव्वल में मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करते करते हमने ढेर सारी बातें लोगों तक पहुंचाई, लेकिन यकम रबीउल अव्वल से लेके आज रबीउल अव्वल का इख्तिताम के करीब दिन आ गए। लोग पूछ रहे हैं इतनी दिल फरेबी से ये रबीउल अव्वल में शिया कौम एक लम्हे में काले लिबास उतार के, ये रंग बिरंगे लिबास पहन के, ये जश्नों में जाकर ये इतनी खुशियाँ क्यों मना रहे हैं। तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि रबीउल अव्वल में हुआ क्या। पहले मिसरे पे फैसला हो जाएगा मुझे 4 मिसरे मुकम्मल करने या नहीं करने। अगर आप हाथ खोल देंगे तो मेरे एतमाद में इजाफा हो जाएगा। बोलना आपने अपनी मर्जी। दुनिया सोच रही है ये रबीउल अव्वल के दिनों में हुआ क्या है। पूरा महीना से मिलाद आप सुन रहे हैं, लेकिन ये जो बात नौकर करने जा रहा है, इस एंगल से बात अगर आपने पहले सुनी हो, पूरे पंडाल में से एक बंदा ना बोले, बात नौकर की जुबान से पहली दफ़ा सुनो। इतना बोलना मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। दुनिया वालों जो परेशान बैठे और घर की थड़ियों पे हाथ मल के सोच रहे हो ना कि ये पूरा महीना मिलाद इतने जोशो खरोश से मनाते क्यों हैं, तो आप बताएं हमारे ये मिलाद मनाने की वजह क्या है। ज़मीं पे अर्श मुअल्ला का ज़ैन आया है। जो बंदा अदब सुनता है बात तो मैं उससे कर रहा हूँ ना। जो बंदा किसी मजाक के या तमस्खुर के इंतजार में है वो इंतजार में रहेगा। ज़मीं पे अर्शे मुअल्ला का ज़ैन आया है। ज़मीं कोई बंदा अगर दावा करता है मुझे शायरी सुनने का फन आता है तो मैं मिसरा तराश के तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। ज़मीं पे अर्शे मुअल्ला का ज़ैन आया है, अली के बाप की सांसों का चैन आया है। शाबाश, ये लोग अगर शामिल हो जाए मेरे एतमाद में इजाफा हो जाएगा। आप जिक्र में बैठे, जिक्र में बैठ के बोलने से इज्जत में इजाफा होता है। ज़मीं पे अर्शे बात नहीं लगे फिर बोलना वरना छुट्टी दे रहा हूँ। ज़मीं पे अर्शे मुअल्ला का ज़ैन आया है, अली के बाप की सांसों का चैन आया है, और मिनल हुसैन की सूरत रबीउल अव्वल में खुदा के फर्श पे पहला हुसैन आया है। ये हाज़र ये हुसैन से मस हो, बोलती आवाज़ें करबला में बुलंद हो। ये हिस्सा शामिल हो, बोलो सारे हाथ उठा के या अली या अली या अली या अली। मिनल हुसैन की सूरत, बोलती आवाज़ें करबला में। मेरा कमाल ही कोई नहीं, ये तो आपका मयार है। जवान बोलेंगे तो मेरे ज़िंदगी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। 2 महीने हम जिक्र करते रहे, लोग हमसे सवाल करते रहे ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। भाईजान घबराए हुए तो नहीं है जी, लफ्ज़ आपके हवाले करें। ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। जवाब कुरान से देते रहे, हदीसों से देते रहे, किताबों से देते रहे।
ربیع الاول کی یکم سے ایک نعت ہے جو میری کانوں سے گزرتی ہے، اور جب گزرتی ہے میرے دماغ کے دروازے پہ دستک ضرور دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں سلام اس پہ کہ جس گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. کہہ رہے ہیں جی میں ذکر محمد کرنے آیا ہوں، ذکر محمد کرنے آیا ہوں. جو مجھے کہا گیا میں وہی بات آپ کے حوالے کروں گا. ذکر محمد کرنے کے لیے میں سفر کر کے آپ کے قریب آیا. میرا جوان دیکھیں مجھے، میں لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. سلام اس پہ کہ جس گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. 2 مہینے ڈھیر سوالات کے جواب ہم دیتے رہے اور لوگ اعتراضات کرتے رہے. یہ معجزہ ہے حسین کی اماں کا. لوگ اعتراضات کرتے رہے، میری قوم کے ماتمی بڑھتے رہے. لوگ اعتراضات کرتے رہے، میری قوم کے زنجیر زن بڑھتے رہے. لوگ اعتراضات کرتے رہے، یہ قوم کا ذکر بڑھتا رہا. 2 مہینے سوال برادران نے کیے. ایک سوال شیعہ قوم کا اگر کسی نے حیدر رضوی کے لیے بولنا ہے تو پورے پنڈال میں سے کوئی نہ بولے. اگر کوئی قوم بن کے بولنا چاہتا ہے تو آؤ، تمہیں دعوت فکر دینے جا رہا ہوں. لوگ ہم سے سوال کرتے رہے، ہم جواب دیتے رہے. آج میرا بھی حق بنتا ہے میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے ایک سوال کرتا چلوں. 12 ربیع الاول جشن یوٹیوب پر موجود ہے. میں اہل سنت برادران کے گھر جشن پڑھنے گیا، وہاں میں نے مصرے پڑھے. پتہ نہیں لوگوں نے کتنی دعا دی، کتنی داد دی، کتنا تحسین دیا. اہل سنت برادران ہاتھ چومتے رہے. مصرے اتنے خوبصورت آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. بھائی جان لوگ کہتے ہیں سلام اس پہ کہ جس گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، نہ بوری تھی نہ بستر تھا. سوال کرنے کا حق ہمیں بھی ہے، مہر لگانا میری قوم کے جوان کا کام ہے. مصرا دل کی دیواروں تک پہنچے، ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرنا. میں سوال کرنے جا رہا ہوں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے، در نبی کے جو جتنا قریب ہوتا ہے، در نبی. کسی نے حیدر رضوی کے لیے بولنا ہے تو بے شک نہ بولے، قوم بن کے بولو حیدر رضوی تمہیں سلام کرے. در نبی کے جو جتنا قریب ہوتا ہے تو اس کا اتنا ہی اعلیٰ نصیب ہوتا ہے. وہ جس کی جوتی کا صدقہ یہ 2 جہان بنے، کبھی تو سوچو وہ بندہ غریب ہوتا ہے. آئے اب بولے ہو میرے معیار پہ، یہ ہاتھ سر یہ حسین سے میں شاباش شاباش. کیا کہنے یا علی یا علی. اب بولے ہو میرے معیار پہ، میرا کمال ہی کوئی نہیں، یہ تو میرے قوم کے جوانوں کا معیار ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یا علی یا علی. اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے، بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو. اور ہم محمد کا ذکر کرنے کے قائل ہیں، لیکن میں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا لیکن ذمہ دار نمائندہ بن کے اعلان کر رہا ہوں، ہم غریب محمد کے قائل نہیں. جس کا اللہ عاشق ہو وہ محمد غریب ہو سکتا ہے. بھائی جان دعوت فکر ہے، اگر کوئی بندہ اپنی آواز بلند کرے. میں دلیل تیرے حوالے کر رہا ہوں. ہمارے عقیدے میں محمد کیا ہے؟ اگر کسی کے عقیدے کو، کسی کی بات کو خود سے دور کیا تو اپنی بات بھی لوگوں تک پہنچانے کے قائل ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں سلام اس پہ کہ جس گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ بولے دوسرے بندے کو چھٹی دے رہا ہوں. شیعہ قوم کا عقیدہ یہ ہے فراز عرش اعظم اس کے سونے کا بچھونا تھا. ہائے جو بندہ ادب سنتا اور مصرے پہ نہیں بولا اس نے حیدر رضوی کا حق رکھا ہے. فراز عرش اعظم اس کے سونے کا بچھونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا. ابو ذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے، تمہیں کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. زندہ باد شیعہ قوم زندہ باد. اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے، بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو. یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہیں. جو کھاتا حسین کا صدقہ ہے، ایک لمحہ بولو حیدری. سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے. ہم سلام پیش کر رہے ہیں ایک قوم بن کے، ایک پکار بن کے برادران کو. لڑائی جھگڑے جو حکومت سارا سال پریشان رہتی ہے نا کہ شیعہ سنی اتحاد نہیں ہوتا، ربیع الاول کے مہینوں میں اتحاد معجزہ بن کے ابھر آتا ہے. برادران کے گھروں سے نعتیں لگتی ہیں، میری زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. نعتیں کیا لگتی ہے؟ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں. یا رسول اللہ فیصلہ میرے برادران نے خود کر دیا، تو جس کا کھائے اس کے گیت گائے اور جس کا ساری زندگی محمد کھاتا رہا. زندہ باد شیعہ. جو ابو طالب کے نوکر وہ بولو میرے ساتھ، بات دل کے دروازے پہ دستک دے تو آواز میرا جوان آپ کو بولنا چاہیے تھا اس بات پہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاؤں، تو جس کا کھائے اس کے گیت گائے اور جس کا ساری زندگی محمد کھاتا رہا. آؤ میں مصرع تمہارے حوالے کروں اور دیکھوں کون سا بندہ جسے اپنی چپ پر ناز ہے، مجھے آل محمد کے کرم کیے ہوئے لفظوں پر ناز ہے. مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھے بت تھے وہاں جانے فضا کیا تھی. رسولوں پہ تو واجب ہے کہ وہ طیب رزق کھائیں،
ابو طالب جو کافر تھے، محمد کی غذا کیا تھی؟ زندہ باد کے ہاتھ ذریعے حسین سے مسو، بولتی آوازیں کربلا میں بلند. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. بولتی آوازیں کربلا میں بلند جی. سلامت رہے. اور ربیع الاول کا مہینہ اپنے ساتھ جو ڈھیر سارے موضوع لے کر آیا، میں ایک دو موضوع آپ کے حوالے کروں. میں بات کے بالکل قریب آ گیا، نتیجہ آپ کے حوالے کر دیا. داد مقصد نہیں، پیغام مقصد ہے. پیغام آپ کے حوالے کروں. جملہ کہنے کے بعد میں نے کچھ نوجوان چہرے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں. میں جملہ کہنے کے بعد دیکھتا ہوں کس قدر ہمارے ساتھ آپ سفر میں ساتھ شریک ہیں. ربیع الاول کے مہینے کی ڈھیر ساری خوبصورت باتیں ہیں میرا جوان. اور ربیع الاول کے مہینے کی جو ڈھیر ساری خوبصورت باتیں ہیں، حیدر رضوی کے نزدیک جو سب سے خوبصورت بات ہے، میں اس بات پر روشنی ڈالتا ہوں. کسی کو یہ بات خوبصورت لگتی ہو تو ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرنا. آپ دعا فرمائیں. میں جملہ ان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ربیع الاول کے مہینے کی ڈھیر ساری خوبصورت باتیں ہیں، لیکن ربیع الاول کے مہینے کی جو سب سے خوبصورت بات حیدر رضوی کو لگتی ہے وہ کیا ہے کہ ربیع الاول کے دنوں میں ہی صحیح علم ہمارے گھر پہ بھی ہوتا ہے. شاباش. جو بندہ بول رہا ہے میں اسے سلام. علم ہمارے گھروں پہ بھی ہوتا ہے، علم ہمارے برادران کے گھر پہ بھی ہوتا ہے. جو فرق ہے وہ فرق کو دور کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں. ہمارے گھر جو یہاں تک حصہ میرا تھا، اب ذاکری کرنی ہے آپ کو میرے ساتھ. بھائی جان آپ ساتھ بولیں گے میری زندگی میں اضافہ ہو جائے گا. ہمارے گھر جو علم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کالے رنگ کا. ایسے ہی ہے جی، جن کے گھر پہ علم ہے وہ تو بولو ایسے ہے جی. ہمارے گھر جو علم ہے وہ ہے کالے رنگ کا. برادران کے گھر کس رنگ کا علم ہے؟ زندہ باد. میں سلام پیش کر رہا ہوں جی اپنی قوم کو. علم ہمارے گھر پہ بھی، علم ہمارے برادران کے گھر پہ بھی. ہمارے گھر جو علم ہے وہ ہے کالے رنگ کا. برادران کے گھر جو علم ہے وہ ہے سبز رنگ کا. ہمارے گھر جو علم ہے اس پہ ہے ہاتھ کا نشان. ہمارے گھر جو علم ہے، یہ حصہ میرا تھا اب حصہ آپ کا ہے. ہمارے گھر جو علم ہے اس پہ ہے ہاتھ کا نشان. برادران کے گھر جو علم ہے اس پہ کس چیز کا نشان ہے جی؟ نالین کا نشان. بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو. حیدر رضوی تمہیں دعا دے کہ ممبر حسین سے جا رہے ہیں، جھگڑا خود ہو گیا ختم. اتحاد کی مثال شیعہ قوم کا نمائندہ ممبر سے دے کے جا رہے ہیں. وہ جو حکومت سارا سال پریشان رہتی ہے کہ شیعہ سنی اتحاد نہیں ہوتا، ربیع الاول کے دنوں میں اتحاد بھی معجزہ بن کے ابھر آتا ہے. معجزہ ہوتا کیسے، اتحاد ہوتا کیسے؟ جوان توجہ نہ کرے، میرے دل میں ارمان رہ جائے گا کہ ربیع الاول کے دنوں میں ہی صحیح علم ہمارے گھر پہ بھی ہوتا ہے، علم ہمارے برادران کے گھر پہ بھی ہوتا ہے. ہمارے گھر علم ہوتا ہے کالے رنگ کا، برادران کے گھر ہوتا ہے علم سبز رنگ کا. ہمارے گھر جو علم ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے ہاتھ کا نشان. برادران کے گھر جو علم ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے نالین کا نشان. اور اتحاد کی تصدق اس سے بڑی مثال حیدر رضوی کے پاس ہے ہی نہیں کہ جس کی جوتی ان کے گھر پہ ہوتی ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ ہوتا ہے. شاباش. جس کی جوتی ان کے گھر پہ ہوتی ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ ہوتا ہے. اور میں اپنی قوم کے جوانوں کو ممبر پہ ہاتھ باندھ کے آج یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ جب کبھی گلیوں بازاروں میں نکلو، میں جملہ کہہ کے چہروں کی زیارت ضرور کروں گا، جب کبھی ربیع الاول کے دنوں میں گلیوں بازاروں میں نکلو اور کسی کے گھر پہ وہ سبز رنگ کا نالین والا پرچم دیکھو تو وہ نالین والا پرچم دیکھ کے اپنی نظریں چرا کے نہ گزرنا. بھائی سمجھنا، بیٹا سمجھنا، دوست سمجھنا. جملے کو دل پہ تحریر ضرور کرنا اگر تحریر کرنے کے قابل ہو. سارے لوگ دیکھیں مجھے، میں جملہ آپ کے حوالے کروں. جب کبھی ربیع الاول کے دنوں میں یا پورا سال کسی گلی بازار سے گزرو اور کہیں پر سبز رنگ کا نالین والا پرچم دیکھو تو نالین والا پرچم دیکھ کے اپنی نظریں چرا کے نہ گزرنا. ایک مرتبہ وہ نالین والے پرچم کے سائے میں کھڑے ہونا، پرچم کو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرنا. کوئی تمہاری کلائی پکڑ کے پوچھے یہ کیا کر رہے ہو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا گھر کسی کا ہے، علم ہمارا ہے. شاباش. گھر کسی کا ہے، علم ہمارا ہے. اور میں علم اپنے گھروں پہ سوار کرنے والوں کو ممبر حسین سے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہ جس نے نانا کا علم لگانا ہے پہلے نواسے کی علم کی تعظیم سمجھے. جس نے نانا کا علم لگا، پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ کے جا رہا ہوں. کوئی ایک بندہ بھی چپ کر گیا میں اپنے دل میں ارمان لے کے جاؤں گا. میں ماحول سے بے خطر ہو کے جملہ تیرے حوالے کر کے کہہ رہا ہوں. جس نے نانا کا علم لگانا ہے وہ پہلے نواسے کی علم کو تعظیم سمجھے. جس نے نانا کا علم پکڑ کے مسکرانا ہے پہلے وہ نواسے کے علم کو پکڑ کے اپنے آنسو بہانا سیکھے. کوئی بندہ پوچھے حیدر رضوی یہ کس بات کو کس سے ملا رہے ہو تو جملہ تمہارے دلوں میں تحریر کر دوں گا کہ یہ ربیع الاول کی خوشیاں محرم اور سفر کے غموں کا نتیجہ ہے. اگر کربلا کی جنگ حسین اپنے نام نہ کرتے آج گلیوں بازاروں میں یزید کے دادے کا ذکر ہوتا، حسین کے نانے کا ذکر نہ ہوتا. شاباش. شکریہ شکریہ. بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو. نوکری مکمل ہو گئی میرے سے. سلامت رہے سارے.
اگر کربلا کی جنگ حسین اپنے نام نہ کرتے، توجہ، تو آج گلیوں بازاروں میں یزید کے دادے کا ذکر ہوتا، حسین کے نانے کا ذکر نہ ہوتا۔ اور ربیع الاول کے دنوں میں میری قوم کے جوانوں نے ایک اور بڑی خوبصورت سی بات دیکھی، چلیں اگر وسیلے سے یہاں پر پہنچ گئے تو وہ بات بھی آپ کے حوالے کرتے چلیں کہ ربیع الاول کے دنوں میں میری قوم کے جوانوں نے یہ بات دیکھی ہے کہ میرے بڑے پیارے برادران نے بڑا خوبصورت سا لباس پہنا ہوتا ہے اور اپنے سینے پہ ایک نالین سجائی ہوتی ہے۔ ایسا ہے جی؟ میں فرانس میں کھڑا تو پڑھ نہیں رہا، پاکستان میں کھڑا پڑھ رہا ہوں۔ میرا جوان برادران بڑا خوبصورت لباس پہن کے میرا جوان یہاں پر ایک بڑی پیاری نالین سجائی ہوتی ہے، کچھ محبت کی انتہا کرتے ہیں کہ خوبصورت لباس پہنتے ہیں، سر پہ پگڑی پہنتے ہیں اور سر پہ وہ نالین کو سجایا ہوتا ہے۔ تب اگر میری قوم کا جوان ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھے کیا یہ وہی نالین ہے جو محمد نے پہنی تھی؟ کیا یہ وہی نالین ہے جو محمد نے پہنی تھی؟ پھر وہ ایک مرتبہ نالین کا بوسہ لیتے ہیں، پھر میری قوم کے بچے کو پیار کر کے کہتے ہیں نہیں یہ وہ نالین نہیں جو محمد نے پہنی تھی، یہ اس نالین کی شبیہ ضرور ہے۔ تو فیصلہ تو میرے برادران نے خود کر دیا، اس کی شبیہ بنانا جائز ہے جو محمد کے قدموں کے نیچے ہے، اس کی شبیہ بنانا جائز نہیں جو محمد کے کندھوں کے اوپر ہے۔ شاباش، شکریہ شکریہ، جو بندے بول رہے ہیں میں تمہیں سلام پیش کروں۔ اس کی شبیہ بنانا جائز ہے جو محمد کے قدموں کے نیچے، اس کی شبیہ بنانا جائز نہیں جو محمد کے کاندھوں کے اوپر ہے۔ آؤ سفر کرو، ربیع الاول کے دنوں کی سب سے خوبصورت بات ایک اور آپ کے حوالے کروں، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ جملہ وہ جو ملک میں میری پہچان کا باعث بنا، یہاں یہ جملہ نہ کہوں تو پھر مجھے محسوس ہوگا کہ میں کہیں بخل کر گیا اور آپ کا حق رکھ گیا۔ پھر ربیع الاول کے دنوں میں انکل جی چلے، میں نے نہیں، آپ نے نہیں، بزرگوں بچوں نے، ہر ایک نے، جس بندے نے یہ بات دیکھی ہو وہ بندہ بولے۔ پورے پنڈال میں اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے میں نے یہ بات نہیں دیکھی، وہ بندہ بے شک نہ بولے، اسے چھٹی دے رہا ہوں۔ جس نے بات دیکھی ہے اس کو اپنے ساتھ مجلس میں شریک کر رہا ہوں کہ ربیع الاول کے دنوں میں نے دیکھا ہے سفر کرتے ہوئے کہ لوگ اپنے گھروں کی دیواروں پہ سفید رنگ کا پینٹ کر کے باہر، اور اس پہ ایک نعرہ لکھتے ہیں۔ نعرہ کیا ہے؟ سیدی مرشدی۔ چلیں جسے ابھی تک جواب نہیں پتا تھا، میرے برادران کچھ جنہوں نے نعرے کا جواب دیا، سب کو اس کا جواب پتہ لگ گیا۔ جس کو اس بات کا جواب پتہ ہے وہ ایک لمحے کے لیے نعرہ میرے ساتھ لگائے، سیدی مرشدی۔ محمد کا ذکر ہے بھائی جان، آپ کو شرمانا چاہیے ہی نہیں تھا۔ سیدی مرشدی، میری آواز اب تک، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کے حوالے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ نعرہ کیا ہے؟ سیدی مرشدی۔ میں شیعہ قوم کا نمائندہ بن کے، برادران بھائی جان اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر میرا بھی تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ سیدی مرشدی، میں قوم کا نمائندہ بن کے جو میرے برادران ہیں اور میری طرف پوری توجہ سے دیکھ رہے ہیں اور لفظ کو اپنے کشکول ولایت میں سمیٹنا چاہتے ہیں، میں سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے جملے کا نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا لیکن ذمہ دار نمائندہ بن کے سلام پیش کر رہا ہوں۔ جس بندے نے یہ محفلوں میں نعرہ لگایا ہے اس بندے کو سلام پیش کر رہا ہوں جس نے یہ نعرے کو جلوسوں میں لگایا ہے، اس بندے کو سلام پیش کر رہا ہوں جس نے یہ نعرہ اپنے گھر کی دیواروں پہ لکھا ہے۔ کوئی بندہ اگر مجھے پوچھے کہ صرف ایک نعرہ لکھنے والے کو ڈھیر سلام کیوں پیش کر رہے ہو، تو میں ممبر حسین پر کھڑا ہو کے پوری ذمہ داری سے جملہ دلوں پہ تحریر کر دوں گا کہ وہ کام جو 1400 سالوں سے میری قوم کے ذاکرین، واعظین، علماء، شعراء نہیں کر سکے، وہ کام اس ایک نعرے نے کر دیا۔ کوئی پوچھے کیسا کام کر دیا، تو میں ذمہ داری سے جملہ کہوں گا کہ ربیع الاول کے دنوں میں ہی صحیح جب میرے برادران جلوس سڑکوں پر لے کر آتے ہیں تو وہ یہ نعرہ سیدی مرشدی یا نبی، توجہ، سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی، آپ کی توجہ ہوگی تو میں جملہ کہوں گا۔ چلیں میں یہ اس کو ایک لمحے کے لیے نیچے کر کے تاکہ سب بندے میرے جملے تک پہنچے، میری محنت آپ تک پہنچے، پھر مجھے دعا دینا۔ میں ممبر حسین پر کھڑا ہو کے سلام پیش کر کے کہہ رہا ہوں کہ جس بندے نے یہ نعرہ لگایا ہے، جس بندے نے یہ نعرہ جلوسوں میں بلند کیا ہے، جس بندے نے یہ نعرہ گھروں کی دیواروں پہ لکھا ہے، میں شیعہ قوم کا نمائندہ بن کے اپنے برادران کو سلام کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ نعرہ لگا کے ایک بڑا سا کام کر دیا۔ وہ کام جو ہماری قوم نہیں کر سکی وہ کام ہمارے برادران نے کر دیا۔ کوئی تو اٹھ کے پوچھے حیدر رضوی کیسا کام کر دیا، تو میں سینہ چوڑا کر کے ممبر حسین پر اعلان کر کے کہہ دوں گا، مجلس حسین کے سامنے سے جلوس گزرتے سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ لگا کے برادران نے خود اعلان کر دیا کہ مرشد صرف سید ہوتا ہے، کمی مرشد نہیں ہوتا۔ شاباش، اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین، کیا بات ہے۔ نعرہ خود بلند ہے، بسم اللہ جی، بہت شکریہ، بسم اللہ۔ نعرہ لگ گیا، اس بات کا اعلان ہو گیا کہ مرشد صرف
کمی مرشد نہیں ہوتا. فیصلہ ہو گیا. بات ایک اور، ایک بالکل آخری بات کے قریب آ گیا. غالباً 28-29 منٹ مجھے ہو گئے اور ساؤنڈ 28-29 منٹ میں ٹھیک نہیں ہوا، تو میں بالکل ماحول سے بے خطر ہو کے لفظ آپ کے حوالے کروں. ذکر اس ہستی کا ہے جس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. یہ تو آپ کی اور میری آرائش کے لیے. میں ڈھیر ذمہ داری سے اور ڈھیر مطمئن ہو کے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری کی جگہ اور ذمہ داری سے لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. چونکہ یہ محمد کا ذکر ہے اور محمد و آل محمد کا ذکر ہے. برادران نے نعتیں پڑھی، ہم ان کی نعتیں سن کے ان کو ڈھیر سلام کرتے ہیں. نعتیں ہماری قوم کے جوانوں تک پہنچی، یثرب کے والی سارے نبی تیرے، تو ہم سلام پیش کر کے کہہ رہے ہیں یہی بات محمد کہہ کے گئے تھے، یہی بات محمد کہہ کے گئے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو فیصلہ برادران نے خود کر دیا، ہر نبی جس کے دروازے پہ جھکتا ہے وہ دروازہ کل بھی علی کا تھا، وہ دروازہ آج بھی علی کا ہے. اور محمد کو اپنے جیسا نہ کہنا. ایک میں بالکل ایک جھگڑا ختم کر کے لوگوں کو دعوت فکر دے کے کہہ رہا ہوں، بات کی دلیل ہو، بڑی مٹھاس سے بات لوگوں کے حوالے کروں. میں 13-14 ربیع الاول کی بات ہے، تصدق میں لاہور ایک جشن پڑھ رہا تھا ٹاؤن شپ کے قریب، میرا جوان جس تک بات پہنچے وہ بندہ اپنی آواز کو محمد کو غریب نہ کہا کرو. کم سے کم برادران کی کتاب کو اور اپنی کتاب کے مجموعوں کو اکٹھا کر کے میں پڑھی لکھی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کم سے کم محمد کی شادیاں لکھی ہیں 7، زیادہ سے زیادہ شادیاں لکھی ہیں 13. جس کے 7 یا 13 سسرال ہو وہ بندہ غریب ہو ہی نہیں سکتا. بھائی جان میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے، بات یہ بھی شاید غالباً یوٹیوب پہ مجلس موجود ہے، جشن موجود ہے اسی سال 14 ربیع الاول کا لاہور ٹاؤن شپ کا، یوٹیوب پہ درج کر کے دیکھ لینا. میں نے وہاں بات کی کہ جس کے 7 سسرال ہوں وہ بندہ غریب ہو سکتا ہے. میں نے بھی یہ جملہ کہا، یہاں جانب سے ملنگ کھڑا ہو کے کہتا ہے اور اگر رضی صاحب 7 تے 13 نکال چھڈو، میرے 2 سسرال نے تے گھر سامان رکھن نو جگہ ہی نہیں ہے. اور پھر وہ محمد جس کی زوجہ کا نام ختیجہ ہو، جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں آنے والے مہمانوں کو لنگر کرواتی تھی اور جاتے ہوئے کہتی تھی یہ برتن لے جاؤ، اسے محمد کا صدقہ کیا ہے. وہ محمد ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں. ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر وہ محمد جس کی زوجہ کا نام ختیجہ ہو، جو سونا اور چاندی محمد کا صدقہ کرتی ہو. پورا مہینہ محمد کی نعتیں پڑھتے رہے، پورا مہینہ محمد کی نعتیں سنتے رہے، میلاد پر جاتے رہے، میلاد پر بلاتے رہے. کبھی تو سوچو اس محمد کی بیٹی دنیا سے کس حالت میں گئی. شاباش، اجرکم من الحسین. ڈھیر وقت ہو گیا، سفر ڈھیر ہے، اجازت دے تو 4 سے 5 منٹ ذکر مصائب کرنا چاہتا ہوں. پورا مہینہ محمد کی نعتیں پڑھتے رہے، کملی والے کا ذکر کرتے رہے. کبھی تو سوچو، میں بات شیعہ یا سنی کی نہیں کر رہا، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اسے پتہ ہو کہ اس کی رسول کی بیٹی دنیا سے کس حالت میں گئی. بیٹی محمد کی ہو یا علی کی، بیٹی علی کی ہو یا حسین کی. محمد کی بیٹی بھی زخمی تھی، علی کی بیٹیاں بھی زخمی تھیں، حسین کی بیٹی بھی ڈھیر زخمی تھی. کوئی لمبا چوڑا ذکر مصائب نہیں، بس تکمیل مجلس کے لیے 2 لفظ کہنا چاہتا ہوں. وہ لفظ جو میں اس مرتبہ شام سے خیرات میں لے کر آیا ہوں اپنے لیے، صرف 2 جملے وہ پڑھنے جا رہا ہوں. تصدق میں نے بی بی سکینہ کے حرم میں مصائب کی مجلس پڑھتے ہوئے یہ 2 جملے کہے تھے، بی بی نے مہر کی ہے ان جملوں پہ، وہی لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور ماتمیوں سے دعا سمیٹ کے میں اپنے اگلے ڈھیر سفر پر جا رہا ہوں. بڑی زخمی تھی حسین کی بیٹی. بات تخیل میں یا خطابت کے کمال میں نہیں کہہ رہا، کتاب کا نام ہے مقتل المسور. لکھنے والے نے
حسین کی بیٹی کے نہ کچھ زخم لکھے ہیں. آپ ہائے کرتے رہیں, میں آپ کو زخم سناتا رہوں. لکھنے والے لکھتے ہیں چہرہ زخمی تھا. جو ہائے کر سکتا ہے, جو شرماتا نہیں ہے, وہ بندہ ہائے ضرور کرے. لکھنے والا لکھتے ہیں چہرہ زخمی تھا, کان زخمی تھے, سر زخمی تھا, کمر جھکی ہوئی تھی. میں اگر لوگوں کو رلانے کے لیے جھوٹ کہوں, شیعہ قبرستان مجھے قبول نہ کرے. حسین کی عزت کی قسم یہ جملہ میں نے شام میں کہا تھا, اور ماتمیوں کا جو حال تھا وہ میری نظر میں ہے. چہرہ زخمی تھا, کان زخمی تھے, سر زخمی تھا, کمر جھکی ہوئی تھی. کتاب کہتی ہے حسین کی بیٹی کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے تھے. اجر کو من الحسین. رونا ہے اپنی ایک بتلئی, آلیات کوئی احسان نہیں. فضائل بندہ سنتا ہے امیری میں, مصائب غریبوں کی طرح سنا کرو. اللہ تجھے تیری نفاست قبول رکھے, اللہ کرے تیری نفاست سدا تیری رہے, لیکن غریبوں کا ذکر غریبوں کی طرح سنا کرو. آؤ ایک داستان تیرے حوالے کروں. ڈھیر زخمی تھی حسین کی بیٹی, رملہ کے قریب بیٹھی حسین کی بیٹی. واقعہ میری قوم کے بچوں کو یاد ہے. میں اپنے رنگ میں صرف 2 روایتیں تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں. رملہ کے قریب بیٹھی حسین کی بیٹی. ہاں, حسین کی بیٹی کبھی رملہ کا چہرہ دیکھتی تھی, پھر اپنی نظریں جھکا لیتی تھی, پھر رملہ کا چہرہ دیکھتی تھی, پھر چہرہ جھکا لیتی تھی. رملہ کہتی ہے سکینہ میرا چہرے کو بار بار کیوں دیکھتی ہے, سر کیوں جھکا لیتی ہے, آنسو کیوں بہاتی ہے. جملہ کہوں شاید اسی جملے پہ میرے حصے کی نوکری تمام ہو جائے. حسین کی بیٹی رو کے کہتی ہے رملہ میں بار بار اپنی نظریں اس لیے جھکا رہی ہوں کیونکہ یہ جو در تو نے پہنے یہ در تیرے نہیں, یہ در میرے ہیں. اجر کو من الحسین. رونا ہے اپنی ایک بتلئی, آلیات کوئی احسان نہیں. غریبوں کی طرح غریبوں کا ذکر سنا کرو. رملہ یہ در تیرے نہیں, یہ در میرے ہیں. جب کہا نا یہ در میرے ہیں, جو رونا چاہتا ہے ایک لمحے کے لیے دیکھیں مجھے, جب کہا نا یہ در میرے ہیں, رملہ نے ایک لمحے سے پہلے اپنے دروں کو اتارا, اپنی مٹھی میں بند. سکینہ یہ در تیرے ہیں, ہاں رملہ یہ در میرے ہیں. رو کے کہتی ہے سکینہ جس کی چیز ہونا اسے اس کی نشانی پتہ ہوتا ہے. سکینہ اگر یہ در تیرے ہیں مجھے دروں کی نشانی بتا, میں در تیرے حوالے کروں اور یہ در صدا تیرے رہیں. سکینہ رو کے کہتی ہے رملہ نشانی نہ پوچھ. تڑپ کے کہتی ہے سکینہ مجھے اپنے دروں کی نشانی بتا. رو کے سکینہ کہتی ہے اگر نشانی پوچھ رہی ہے تو سن, ایک مرتبہ مٹھی کھول کے دیکھ, تیرے دروں پہ کسی کے خون کا نشان ہوگا, تیرے دروں پہ کسی کے خون کا نشان ہوگا. چیخ نکلی رملہ کی, تڑپ کے کہتی ہے ہاں سکینہ اللہ جانے کیسا لہو ہے, میں جتنا دھونے کی کوشش کرتی ہوں یہ لہو اترتا نہیں ہے. تڑپڑا کے کہتی ہے رملہ, رو کے کہتی ہے سکینہ اب یہ در تو رکھ لے, یہ در تیرے ہیں, یہ در صدا تو پہنی. تڑپ کے حسین کی بیٹی رو کے کہتی ہے رملہ یہ در تو پہن, اب میں یہ در نہیں پہن سکتی. سکینہ تو کیوں نہیں پہن سکتی؟ رو کے چہرے پہ ماتم کر کے کہتی ہے رملہ کنڈے بند تھے, ایک ظالم نے دروں کو ایسے نوچا, اب قیامت تک سکینہ در نہیں پہ. شاباش ماتم کیا کر حسین کی بیٹی کے غم میں, شاباش ماتم کی. آخری جملہ تیرے حوالے کر رہا ہوں, جو بندہ ماتم کرنے کی نیت سے بیٹھے, ایک جملہ ایک لمحہ سانس لو, میں جملہ وہ پڑھنے جا رہا ہوں, تو گھر تک گریہ کرتا جائے گا. میں نے شام میں یہ جملہ کہا اور میں بی بی سے خیرات میں یہ جملہ لے کر آیا ہوں. مر گئی حسین کی بیٹی. سجاد نے, میں جملہ ادب کی دہلیز پہ کھڑا ہو کے دیکھوں گا کون سا بندہ جسے ادب سننے کا فن ہے. سجاد نے سکینہ کو ویسے چھپایا جیسے علی نے بطول کو چھپایا تھا, جیسے حسین نے اصغر کو چھپایا تھا. سکینہ کو چھپایا, زندان میں واپس. لمحے گزرے, قید رہا ہو گئی. قید کا رہا ہونا تھا. چلتے چلتے یہ بچا ہوا قافلہ حسین کی بیٹی کے لحد کے قریب پہنچا. سجاد بڑی حسرت سے بہن کی قبر کو دیکھ کے کہتے تھے سکینہ اٹھ تجھے تیرے چچا غازی کے پاس لے جاؤ. سکینہ کی قبر نہیں ہلی. علی کی بیٹی آئی سکینہ کی قبر کے قدموں والی طرف بیٹھ کے نا قدموں پہ ہاتھ رکھے. سکینہ تو پوچھتی تھی نا گھر کیسے ہوتے ہیں. سکینہ دیکھ ہماری رسیاں کھل گئیں, سکینہ چل گھر چلیں. حسین کی بیٹی کی قبر نہیں ہلی. جو شام جانا چاہتے ہیں ایک لمحے کے لیے دل میں حسرت رکھنا, میں مانگا ہوا جملہ تیرے حوالے کروں گا, تڑپ کے ہائے کہنا یہ آمین تیری قبولیت کی مہر ہوگی. عزادارو سنو گی اب کس کی باری آئی؟ اب باری آئی عباس کی زوجہ کی اور عباس کی بیٹیوں کی.
سکینہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے سکینہ ہم تجھے آخری سلام کرنے آئے ہیں، قبر نہیں ہلی۔ علی کی بیٹی کے قریب عباس کی دونوں بیٹیاں گئی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے علی کی بیٹی ہر بی بی نے بہن سکینہ کو اپنے رنگ سے الوداع کہا ہے، ہم غازی کی بیٹیاں بھی سکینہ کو الوداع کہنا چاہتی ہیں۔ علی کی بیٹی نے کہا اجازت ہے، تڑپ کے کہتی ہے بی بی ایسے نہیں، ایک لمحے کے لیے اپنا چہرہ پھیر لے۔ علی کی بیٹی نے اپنا چہرہ پھیرا۔ الماس میں تیری زندگی کی دعا کر کے تیرے بخت کے لیے یہ جملہ آج اس بارگاہ میں کہہ کے جا رہا ہوں۔ عباس کی بیٹی کہتی ہے کہ علی کی بیٹی ہر بی بی نے سکینہ کو اپنے رنگ سے آخری الوداع کہا ہے، ہم عباس کی بیٹیاں بھی سکینہ کو آخری الوداع کہنا چاہتی ہیں۔ علی کی بیٹی نے کہا اجازت ہے۔ عباس کی بیٹیاں رو کے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہیں بی بی ایسے نہیں، ایک لمحے کے لیے ہر بی بی اپنا چہرہ پھیر لے۔ ہر بی بی نے اپنا چہرہ پھیرنے کی نیت کی۔ عباس کی زوجہ تڑپتے تڑپتے میرے بادشاہ سجاد کے قریب آئی، بادشاہ سجاد کی طرف دیکھ کے اپنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بادشاہ سجاد ایک لمحے کے لیے آپ بھی اپنا چہرہ پھیر لے۔ جو بندہ ماتم کرنے کی نیت سے آیا ہے دیکھے مجھے، یہاں بادشاہ سجاد نے اپنا چہرہ پھیرا، وہاں میرے مرشد باقر نے اپنا چہرہ پھیرا، علی کی بیٹی نے اپنا چہرہ پھیرا۔ جو حسین کا ماتمیہ اور مشکل دعا ذہن میں رکھے بیٹھے، ایک لمحے کے لیے ہاتھ سر پہ لائے، میں جملہ تیری نگری میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہاں علی کی بیٹی نے چہرہ پھیرا، سب سے آخر میں چہرہ پھیرا سیدہ فضہ نے۔ سیدہ فضہ نے ابھی چہرہ پھیرا ہی تھا کہ شام کی زمین میں زلزلہ آیا، اللہ کا عرش ہلنے لگا۔ اجازت لینے کے بعد سیدہ فضہ نے جو مڑ کے منظر دیکھا، سنو کہ منظر کیا تھا؟ سیدہ فضہ نے جو مڑ کے منظر دیکھا تو کیا منظر تھا کہ عباس کی بیٹیوں نے اپنے پہلو سے عباس کا سر نکال کے سکینہ کی قبر پہ رکھا، رو کے کہتی ہے سکینہ دیکھ اور تیرا چاچا تجھ سے معافی مانگنے ہے۔ یہ تھے جناب ذاکر سید حیدر علی رضوی صاحب آپ گجرانوالہ۔ اب ان کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ احمد علی آپ سیالکوٹ وہ سٹیج پہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول
سکا قطرہ ہے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ ہے آب کے بغیر اتنے گلاب یاد ایک دیے